والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على أجود الأجودين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وأولاده وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم من الشيطان اللعين الخبيث الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، انظرنی امددنی ادرکنی اغثنی فی سبیل اللہ بحق اللہ و بحق محمد رسول اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی اول تجلیاتک من حسنک الازل و اول تعیناتک المعظم و کنزک الاعظم و مظہرک الاتم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم وحسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصریفه جملة بعدد كل معلوم لك. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا مرشدی یا حبیب اللہ یا ملجائی یا نور اللہ یا مأوائی یا محبوب اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا اجود الاجودین یا اکرم الاولین والآخرین یا امام الانبیاء والمرسلین یا راحت العاشقین یا افضل الانبیاء والمرسلین یا محب المساکین یا خاتم النبیین یا شاہد الکونین یا سید الثقلین یا مولانا و مولا الثقلین یا جد الحسن والحسین انی اتوجہ بذاتک القدسیۃ و صفاتک الربانیۃ الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ
بعد از حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا اتنا شکر ہے جتنا وہ کریم ہے، اتنا شکر ہے جتنا وہ رحیم ہے، اتنا شکر ہے جتنا وہ حلیم ہے، اتنا شکر ہے جتنا وہ عظیم ہے۔ رب ذوالجلال کا اتنا شکر ہے جتنا وہ ودود و ستار ہے، غفور و غفار ہے، وہاب و رزاق ہے، معز و مذل ہے، رحمان و حنان و منان و سبحان ہے۔ اللہ کا اتنا شکر ہے جتنی اس کی شان ہے، جتنا اس کا حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، جلال ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، جتنی اس کی کبریائی ہے، جتنی اس کی خدائی ہے، اور جتنی اس کے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے آج ہم سارے اس کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو حضوری میں تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے پچھلے درس میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کون سی ہے، وہ رحمت کون سی ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ ہمارا سانس لینا اللہ کی رحمت ہے، ہمارا کان کا سننا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، زبان کا بولنا، زبان کا چکھنا، کھانے کا کھانا، پھر ہضم ہو جانا، ہمارا زندگی کے اتار چڑھاؤ، زندگی گزارنے کا اسلوب، اور اس زندگی میں موجود جن جن گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتا ہے، یہ اس کی رحمت کا ہی وسیلہ ہے، اس کی رحمت کا ہی سہارا ہے، اور اسی کی رحمت ہے۔ ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہی میسر ہے ہمیں سب کو۔ اگر ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، وہ جو پلک جھپکنے والا لمحہ ہے، جس کو آپ ایک سیکنڈ کہہ لیں، ایک لمحہ کہہ لیں، ایک لحظہ کہہ لیں، ایک لحظہ کے لیے بھی اگر اللہ کی رحمت اس دنیا سے اٹھا لی جائے تو اس کائنات میں کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، زمین درہم برہم ہو جائے، ماں باپ اپنی اولادوں کو اٹھا کے پھینک دیں، اولادوں کے دل سے ماں باپ کی محبت نکل جائے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی، بولیے اللہ کی رحمت ہے۔ مسجد بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ ہمارا بیٹھنا، ہمارا ذکر کرنا، میرا گفتگو کرنا، سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ گناہگار کی جو گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، بدکار کی بدکاری کی معافی ہو رہی ہے، بد کردار کے گناہوں کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی،
اتنے گناہوں کے باوجود رب ذوالجلال ہم سے رزق واپس نہیں لیتا، بھوکا نہیں مارتا، ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں فرماتا، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن ان تمام کی تمام رحمتوں میں سے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید اس کا جواب دینے لگا ہے۔ رب کا قرآن ہے، سب کچھ وہ رحمتیں جو میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں تھوڑی سی، وگرنہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وگرنہ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اگر گننا شروع ہو جاؤ تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اللہ کی رحمت ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت کس کو بنایا؟ میرے لیے رحمت گناہوں کا معاف ہونا، رزق کا مل جانا، سانس کا چل جانا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مدینہ اور مکہ میں چلے جانا، عیوب و نقائص کی پردہ پوشی ہو جانا، مال و دولت کا مل جانا، عزت و ثروت کا مل جانا، سلطنت و حکومت کا مل جانا، یہ میرے لیے رحمت ہے۔ رب کسی اور کو رحمت فرماتا ہے، رب کہتا ہے میری رحمت دیکھنی ہے، میں نے کس کو رحمت بنایا ہے؟ تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، زہرا کے بابا کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور سراپا رحمت ہے، حضور کیا ہے؟ سراپا رحمت۔ اس رحمت للعالمین کی نحوی گفتگو ہو سکتی ہے، عربی ڈکشنری کے حوالے سے، عربی لغت کے حوالے سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے آپ ایک معنی سمجھ لیں، میں ان سارے معانی میں سے ایک معنی آپ کو دینے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے رب ذوالجلال کی رحمت کی شکل دیکھنی ہو، بھی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ رب کی رحمت کی شکل کیسی ہے، رب کی رحمت اگر متشکل ہو کر آ جائے، اس کو شکل دے دی جائے، اس کو صورت دے دی جائے، تو کون سی صورت بنے گی؟ وہ ہے وَالضُّحَىٰ مکھڑا۔ حضور کا سراپا سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہے۔ اچھا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا حضور کی آنکھیں بھی رحمت ہے، حضور کے کان بھی رحمت ہے، حضور کی زبان بھی رحمت ہے، حضور کا اٹھنا بھی رحمت ہے، حضور کا بیٹھنا بھی رحمت ہے، حضور کا چلنا بھی رحمت ہے، حضور کا سونا بھی رحمت ہے، حضور کا جاگنا بھی رحمت ہے، حضور کا کسی سے خفا ہو جانا بھی رحمت ہے، حضور کا کسی سے راضی ہو جانا بھی رحمت ہے، حضور کا صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا دنیا سے اوجل ہو کر پردہ فرما جانا یہ بھی رحمت ہے، حضور کا مدینے کی گلیوں میں چلنا بھی رحمت ہے، حضور کا گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی حضور کی امت کے لیے رحمت ہے۔ حضور سراپا رحمت ہے، اور حضور رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور کیا ہے بولیے؟ سبحان اللہ۔ حضور کی تو پھر کیا ہی بات ہے، حضور کی کیا بات ہے، پھر حضور کی رحمت کی کیا بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا میں کچھ آپ کو تھوڑا سا اس رحمت میں سے میں اگر آپ کو کہوں ایک قطرے کا بھی کروڑواں حصہ، اس کو بھی اگر کروڑواں کہو تو شاید میں وہ بیان بھی نہ کر سکوں۔ حضور کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنا ہے،
تو روزے کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، آپ صحبت نہیں کر سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، روزہ کیا ہوا؟ بولیے جی، ٹوٹ گیا۔ اب وہ حضور کے پاس آ گئے، کیونکہ وہی بارگاہ ہے عطا فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے، کرم فرمانے والے، فضل فرمانے والے، پھر رحمت فرمانے والے۔ حضور کے پاس آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو کیا کروں، اس کا کیا کفارہ ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک غلام کو آزاد کرو۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، کس کو آزاد کرو؟ بولیے جی، غلام کو آزاد کرو۔ کہ یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ غلام کو آزاد کر سکوں، مالی حالت میری بڑی کمزور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسے کرو لگاتار 60 روزے رکھو، ان روزوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لگاتار کتنے روزے؟ 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ ایک نہیں رکھنے ہوا، 60 کیسے رکھوں گا؟ مہربانی فرمائیے، آپ بڑے کرم فرمانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ کچھ کھجور حضور کی بارگاہ میں تحفتاً لے کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور لی، اور کھجور وہ قبول فرمانے کے بعد جتنی بھی کھجور تھی وہ تعداد جتنا وزن تھا وہ لیا۔ تحفہ کس کو آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ آیا۔ حضور نے فرمایا یہ تم لے لو اور غرباء میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تحفہ کس کا ہے؟ بولو یار، حضور کا تحفہ ہے، تقسیم کر دو تم، کفارہ تمہارا ادا ہو جائے گا۔ اب صحابی رسول نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تقسیم کس کو کرنا ہے؟ کہا غرباء کو تقسیم کرنا ہے۔ حضور میرے تو وڈا غریب کیڑا ہے، پھر میں اس مدینے سب تو وڈا غریب ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان اقدس سے نور پھوٹنے لگا، حضور کے دندان اقدس نظر آنے لگے۔ حضور اتنی اس بات سے خوش ہوئے کہ دیکھو میں نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا، پھر کھجوریں میرے پاس آئیں، میں نے اس کو دے دیں، یہ تقسیم کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ قبلہ، پھر چلا جا، پھر تو اب کیا کر، اب تو یہ جو کھجوریں ہیں خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیرے روزے کا کفارہ ادا فرما دے گا، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، یہ جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہر جہان کے لیے رحمت ہے، صرف انسان کے لیے نہیں، عالم برزخ کے لیے، عالم قبر کے لیے، عالم ناسوت کے لیے، عالم ملکوت کے لیے، عالم جبروت کے لیے، عالم لاہوت کے لیے، عالم وحدت کے لیے، عالم احدیت کے لیے 17,000 عالمین ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے 18,000 عالمین ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالمین ہیں، اور رب نے 18,000 عالمین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو ہے حضور کی صحابی سے رحمت۔ اب کافر سے رحمت حضور کی دیکھیے کیسی ہے، کافر سے حضور کا رویہ کیسا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک خاتون تھی، بڑی غریب تھی، بہت غریب اور بڑی مفلس تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو کہا، بچہ عمر میں چھوٹا تھا، کہ میرا جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، جسم عیاں ہوتا ہے، باپ تیرا موجود نہیں، تو یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں، تو اپنے چچا کے پاس جاؤ اور چچا کو جا کے کہو کہ میری ماں بے لباس ہے، اس کا جسم عیاں ہوتا ہے، تو بڑی حیادار ہے میری ماں،
تو کوئی کپڑے ہی دے دو، میری ماں کم از کم کپڑے ہی اچھے پہن لے۔ بچہ چلا گیا اپنے سگے چچا کے پاس، سگے چچا کو جا کے کہتا ہے میری ماں کو لباس چاہیے۔ اس نے دھکے دے کر اس یتیم کو گھر سے نکال دیا، ایک جوڑا نہیں دیا، لباس نہیں دیا۔ دل بجھا بجھا وہ آیا اپنی ماں کے پاس اور ماں کو آ کے کہتا ہے ماں جی چچا نے کچھ بھی نہیں دیا، ایک جوڑا تک نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، دھکے دے کے نکال دیا۔ پیار سے بول ہی جاتا، محبت سے بول ہی جاتا کم از کم۔ ماں نے کہا اچھا پھر اگر چچا نے نہیں نہ دیا، اگر اپنوں نے نہیں دیا تو پھر بیت اللہ میں چلے جاؤ، بیت اللہ میں جاؤ گے تو پوچھ لینا محمد کون ہے، محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ حضور کی کیا بات ہے، کہا ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، یہ نہ ہو انہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ ہم بت پرست ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ نہیں سکتے۔ بچہ معصوم تھا، چھوٹا بچہ ہے، اتنی عقل بھی نہیں، فہم بھی نہیں، ادراک بھی نہیں کہ نبی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ بچہ جو ہوا بیت اللہ شریف میں گیا، لوگوں سے پوچھا یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو کسی نے کہا وہ جو کملی اوڑھ کے تشریف فرما ہے انہی کو محمد کہتے ہیں۔ تو وہ گیا حضور کو ہلایا، کہا محمد ہے؟ کہا جی میں محمد ہوں۔ کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات کرنی ہے۔ کہا کرو بات۔ کہا مجھے اپنی ماں کے لیے کپڑے چاہیے لیکن میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، یہ نہ ہو آپ کہیں کہ میں آپ کے خدا کو مان لوں اور آپ کو مان لوں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے کپڑے نہیں چاہیے، میں نے آپ کو ماننا نہیں، نہ نبی ماننا ہے نہ آپ کے خدا کو ایک ماننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پترا میں نے کب کہا ہے کہ تو مجھے مان یا میرے خدا کو مان، تجھے کپڑے چاہیے۔ حضور نے اپنی مزمل اور مدثر کی چادر اس بچے کو دے دی، کہا جا کے اپنی ماں کو پہنا دو، پھر وہ حضور کی چادر ہے۔ وہ چادر کس کی ہے بولیے؟ ماں جی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کہیں تشریف فرماتے تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک گھر چھوڑ گئے۔ اب ماں جی نے کوئی کام کرنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر اوڑھ لی۔ کس کی چادر اوڑھی جی؟ اور بولو یار حضور کی محبت میں بولو، حضور کی چادر جو اوپر اوڑھ لی۔ جب اوڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے کے آئے تو ماں جی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا باہر اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں، سوکھے پڑے ہیں آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ کہا عائشہ کہیں میری چادر تو نہیں اوڑھی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر اوڑھی ہے۔ فرمایا میرے جسم سے لگنے والی چیز بھی اگر کوئی اوڑھ لے، مجھ پر ہر وقت رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو تم بارش دیکھ رہے ہو یہ بارش نہیں، یہ رب ذوالجلال کے انوار اور تجلیات کی بارش محسوس کر رہی ہو۔ حضور نے اپنے جسم اقدس سے لگنے والی چادر کس کو دی؟ او بولو یار، کافرہ کو دے دی۔ بچہ بڑا خوشی خوشی چادر لے کے بھاگ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر چادر بھی کیا چادر ہوگی، پھر حضور کے پسینے کی خوشبو، پھر حضور کے جسم کی خوشبو، پھر حضور کے جسم مقدس کی خوشبو، پھر حضور کی ذاتی خوشبو، حضور کی نبوت اور رسالت کی خوشبو، اس میں انوار و تجلیات الہیہ۔ جب وہ چادر گھر پہنچی نا، کہا یہ چادر کس نے دی ہے؟ کہا ماں جی جس کو بھیجا سی نے، چادر تو اسی نے دی ہے۔ تو میں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں نے آپ کو ماننا نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا پترا
ایسی ہستی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، ایسی ہستی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے جو ایک کافر پہ اتنا مہربان ہے تو اپنے ماننے والوں پر وہ کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ رب کہتا ہے قرآن مجید میں لفظ رحیم دو ذاتوں کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، آگے کیا آتا ہے؟ جس کو پڑھنا آتا ہے پڑھے ذرا، الرحمن الرحیم۔ الرحیم کا لفظ کس کے لیے آیا؟ بولیے۔ اب قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک اللہ رحیم ہے، ایک اللہ کا محمد بڑا رحیم ہے۔ کافروں پہ بھی مہربانی، مسلمانوں پہ مہربانی کا عالم کیا ہی ہوگا، کیا مہربانی ہوتی ہوگی، کیا کرم فرماتے ہوں گے، کیا مہربانی فرماتے ہوں گے۔ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت ہے، ان کا وجود سارے کا سارا رحمت ہے۔ بڑھیا آئی، سامان باندھا کپڑے میں اور تیزی سے چل کے جا رہی ہے، سامان اٹھا نہیں پاتی۔ حضور وہاں سے گزرے، کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سر پہ رکھوا دوں یا سامان میں اٹھا لوں، کہا کہ تم اٹھا لو۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہاں پہ ایک جادوگر ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اسے جان چھڑوا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ جب وہ منزل پہ پہنچ گئی، حضور نے فرمایا ایک گل کرا؟ انہوں نے کہا جی بولو۔ جس سے جان چھڑا کے جا رہی ہیں نا آپ، میں وہی محمد ہوں، میں وہی۔ بھائی لوگ مجھے کافر کہیں، لوگ مجھے جادوگر کہیں، لوگ مجھے دو نمبر کہیں، لوگ مجھے فاسق اور فاجر کہیں، لوگ مجھے گنہگار، بدکار، خطاکار، سیاکار کچھ بھی کہیں، میرے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جائے، مجھے برا لگنے لگے، میں پریشان ہونے لگوں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ہونا تو وہی ہے جو بھائی اللہ کی طرف سے ہونا تو وہی کچھ ہے، لیکن برداشت کرنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ بھائی نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو آپ اور میری کیا اوقات ہے؟ میری اور آپ کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ لوگوں نے نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ حضور کا جب یہ جملہ اس نے سنا تو اس نے کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ طائف کے میدان کے پتھر آپ کو پتہ ہے نا، اور پھر جبریل کا آنا بھی سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی کہنا پتہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دے تو پہاڑ ان کے اوپر گرا کے ان کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ اے نہیں نہ مننے، ان کی نسلیں محمد محمد کریں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ وہ جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، وہ جو چٹائیاں بچھا دیتا ہے دشمنوں کے لیے، وہ جو کافروں کو چادر دے دیتا ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، وہی مہربان و کریم ہے، اور ان کی مہربانی کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ گنہگار صحابی آئے، ایک ان سے گناہ ہو گیا، ایک بدکاری ہو گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ تو حضرت معاذ کا واقعہ ہے غالباً، ان سے گناہ کی گنجائش گناہ ہو گیا، آئے آ کے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، تو حضور نے صرف نظر کر دیا کہ کسی طریقے سے میرے یہ صحابی بچ جائے، اس پہ سزا لاگو نہ ہو۔ کہا جاؤ سوچو جا کے تم نے کیا کہا ہے، کیا معاملہ۔ وہ پکے ٹھکے صحابی تھے اور اللہ اور رسول کا بڑا حیا کرتے تھے، پھر واپس آ گئے، یا رسول اللہ وہ آپ نے بتایا نہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ اب سب کہنے لگے حضور ٹھیک ہے، بالکل یہ درست کہہ رہا ہے۔ حضور نے پھر کہا چلو جی گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ۔
تیسری مرتبہ پھر آیا، حضور نے پھر بچانے کی کوشش کی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر اللہ کی حد جاری کر دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑھا کھدوایا، پتھر مروائے. جب وہ شہید ہونے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. حضور تکلیف میں ہیں. آپ اندازہ کیجئے اگر حضور کی امت میں سے کوئی شخص کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا، حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضور کو بڑی اذیت ہوتی ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت فرمانے والے. خون کا ایک قطرہ کسی صحابی کے جسم پہ لگا، کپڑوں پہ لگا، انہوں نے نفرت سے ایسے ہٹایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا میرے اس صحابی کی اگر توبہ تقسیم کر دی جائے بڑے بڑے گنہگاروں میں تو اللہ سب کے گناہوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کی توبہ اتنی مقبول اور منظور ہوئی ہے. اب دیکھیے ایک مولوی کے پاس، ایک پیر کے پاس، یا ایک باپ کے پاس، یا اپنے دوست کے پاس کوئی بندہ آئے تو وہ اپنے دھیان رکھے اور پھر بارگاہ امام الانبیاء حضور کی بارگاہ میں صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ساری کوشش کرتا ہوں، آپ سے ایک اجازت چاہیے. حضور نے فرمایا کون سی اجازت چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس زنا کی اجازت چاہتا ہوں. کتنی بڑی بارگاہ میں سوال کیا ہے، مانگ کیا رہے ہیں؟ بدکاری کی اجازت چاہتا ہوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دھتکار کے دفع نہیں کر دیا کہ نکلو یہاں سے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، تم نے کیا بات کی ہے، اتنے تم بے حیا اور بے غیرت ہو گئے اور بے شرم ہو گئے ہو. اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ ہے اور آ کر کہے کہ میں اس کی پھوپھی سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اس کی بہن سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھابھی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو تم اجازت دو گے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا. تو حضور نے فرمایا وہ بھی تو پھر کسی کی ماں بہن بیٹی ہی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بھابھی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. تو اگر تو رک جائے تو اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیے سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، حضور بڑے میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس کی انگلیاں اس کے سینے پہ ماری جہاں پہ دل ہوتا ہے. اللہ یہ شرف ہم سب کو بھی نصیب فرمائے کہ حضور جب بھی لگائیں حضور سینے پہ ہاتھ رکھیں اور ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے، ہر گناہ سے محفوظ کر دے. نگاہ لطف تیری جانے کیا سے کیا کر دے، گنہگار کو ایک نظر میں پارسا کر دے. وہ جیسے ہی حضور نے اپنے دست اقدس کی انگلیاں ان کے سینے پہ ماری، دعا فرمائی یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ محسن فرجہ وغفر ذنبہ وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے. حضور کی یہ 3 دعائیں دینا تھی اور 3 انگلیوں کا سینے پہ لگنا تھا. صحابی سارے کے سارے صحابہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے اس صحابی رسول کی آنکھیں زمین سے اٹھی ہوئی کبھی نہیں دیکھی. کبھی بھی اس صحابی کی آنکھیں کسی غیر محرم کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. حضور کی رحمت کا اثر اتنا تھا، حضور کے کرم کا اثر اتنا تھا، حضور کے فضل کا اثر اتنا تھا. آج بھی اگر وہ رحمت کسی کو چاہیے، وہ فضل کسی کو چاہیے، وہ دروازے بند تو نہیں ہوئے یا ہو گئے ہیں بند؟ بولیے جی. وہ بند ہو بھی نہیں سکتے بابا. جب اللہ کا دروازہ بند ہوگا تب محمد رسول اللہ کا دروازہ بند ہوگا.
نہ اللہ کا دروازہ بند ہوگا تو نہ پھر حضور کا دروازہ بند ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو کیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، وہاں آ کے اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے نا پھر حضور تمہارے لیے دست سوال دراز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اسی لمحے اللہ رب العزت تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا، تم پہ رحمت کی برسات بھی فرما دے گا۔ وہ حضرت جنید بغدادی کا غالباً واقعہ ہے، انہوں نے کیا کیا، ہاتھ اٹھائے اور خطاب کر رہے ہیں، اور ہاتھ کے اشارے سے بار بار بڑے تمکنت کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ یہ جملہ 3-4 بار کہا۔ وہاں سے ایک بڑھیا جا رہی تھی، سادی، بالکل سادے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے کہا جنید بغدادی، لوگ تمہیں سید الطائفہ کہتے ہیں، ولیوں کا شیخ کہتے ہیں، شیخ الشیوخ کہتے ہیں، یہ کیا جہالت پہ مبنی تم نے بات کر دی کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا؟ انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ تو اس بڑھیا نے آگے سے کہا جنید مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے جو کھٹکھٹانے سے کھلے گا؟ بھائی اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، نہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوگا نہ حضور نبی رحمت کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، تقسیم کرنے والا صرف میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اللہ عطا فرماتا جا رہا ہے اور حضور تقسیم کرتے جا رہے ہیں، حضور مہربانی فرماتے جا رہے ہیں، حضور اپنی امت میں کرم فرماتے جا رہے ہیں۔ میں ساری گزارشات کے بعد اگر آپ سے گزارش کروں کہ پھر محبت کس سے کرنی چاہیے، بولیے جی صالح بھائی، اس سے سخی، لجپال اور اجود ذات آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ گنہگاروں پہ مہربان، کافروں پہ مہربان، امت پہ مہربان۔ ولادت ہوئی تو زبان سے جملہ نکلا رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہے، وصال کے وقت بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور اب بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بنی اسرائیل کے جتنے کے سارے کرتوت ہیں اس سے زیادہ ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، تو ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑتی؟ ہم بندر کی شکل میں کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمیں اٹھا کر زمین پر کیوں نہیں پھینکا جاتا؟ ہمارے اوپر سیلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کا مبارک سر جھکا ہوا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں اور امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک محمد تو ان میں موجود ہے، اور حضور تو موجود ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور بڑے کریم ہیں، حضور بڑے رحیم ہیں، حضور بڑے لجپال ہیں، حضور بڑے سخی ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف آئیں گے نا، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا بھی احسان نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے درود آپ ایک بار پڑھتے ہیں، پڑھیے ذرا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود ایک بار پڑھا ہے جی؟
حضور فرماتے ہیں اللہ 10 رحمتیں فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پر درود پڑھنا، صرف حضور پر درود پڑھنا بس۔ اب دیکھیے آپ صرف یہ اب گمان کیجیے، اب سارے کے سارے نا سر سے لے کر پاؤں تک کان بن جائیں اور میری اس بات کو آپ نے گھر میں جا کے سوچنا ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بڑی توجہ کے ساتھ میں حدیث پاک ایک سنانے لگا ہوں، اس کا مغز، اس کا نچوڑ، اس کا نتیجہ آپ گھر جا کے آپ خود نکالیں گے۔ ہر جمعرات کو، کل کیا دن تھا؟ جس کو پتا ہے جی بولے جی، کل کیا دن تھا جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو حضور کی امت کے اعمال حضور کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کب پیش کیے جاتے ہیں جی؟ بولیے جی سارے۔ کل گزر گئی ہے، میرے کرتوت پہنچ گئے، آپ کے اعمال بھی پہنچ گئے، افعال سارے کے سارے پہنچ گئے۔ آپ نے صبح کیسے کی، دوپہر کیسے کی، عصر کے وقت کیسے تھے، مغرب کے وقت کیسے تھے، عشاء کے وقت کیسے تھے، آپ کی خلوت کیسے ہے، جلوت کیسے ہے، حقیقت کیسے ہے، آپ کی تنہائی کیسے ہے، آپ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ گلی میں کیسے چلتے ہیں، آپ مسجد میں کس نیت سے آتے ہیں، آپ کسی کے خلاف کیا کیا بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہر عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو حضور کی بارگاہ میں عمل پیش ہو رہے ہیں، میرے بھی، آپ کے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ آپ گھر جا کے اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچیں، ہر جمعرات کو میرے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو میرے اعمال پیش ہونے سے حضور رو رہے ہیں کہ مسکرا رہے ہیں؟ حضور تکلیف میں ہے کہ حضور خوشی میں ہے؟ حضور اذیت میں ہے کہ حضور راحت میں ہے؟ میری اور آپ کی قیامت ہر جمعرات کو آتی ہے، میری اور آپ کی قیامت ہر جمعرات کو آتی ہے۔ میرے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، آپ کے بھی پیش ہوتے ہیں۔ اس عمل پہ لکھا ہو یہ بڑا کمینہ ہے، بڑا بے نمازی ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکار ہے، بڑا غلیظ ہے، بڑا ناپاک ہے، بڑا بد کردار ہے، میں نے اس کو اس سے منع کیا، اس نے وہ کیا، میں نے اس کو اس گناہ سے منع کیا، اس نے وہ کیا، میں نے اس کو اس بدکاری سے منع کیا، اس نے وہ کیا، میں نے اس کو کہا تھا یہ عمل کر، یہ وہ کرتا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ وہ بابا کوئی محبت نہیں، وہ جو اب بھی حضور کو تکلیف پہنچا رہا میرے سمیت، حضور کو رولانا بس کیجیے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ بڑا روئے ہیں حضور زندگی میں ہمارے لیے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، معراج میں، غار حرا میں، غار ثور میں، ہر جگہ روئے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے بڑا روئے ہیں۔ بس رولانا بس کر دیجیے، بس کر دیجیے۔ اب اگلی جمعرات جب آپ کے اعمال پیش ہونا، تو اعمال کے شروع سے لے کر جمعرات کی رات تک بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، درود ہی درود ہو، ذکر ہی ذکر ہو، محبت ہی محبت ہو، حضور کو پتہ چل جائے اب یہ مجھے راضی کرنے میں لگ گیا ہے۔ بس ایک اعمال نامہ آپ کا حضور کے پاس پہنچنے کی دیر ہے، ایسا رب ذوالجلال اپنی رحمت کی بھی اور محبوب کی رحمت کی برسات آپ کے ظاہر کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کے باطن کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم دیر نہیں ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں،
مجھ سے کروڑ درجہ بہتر ہے. یہ کوئی ڈرامے بازی، یہ کوئی جھوٹ اور منافقت نہیں، یہ صرف نیری نوری عاجزی نہیں. یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی. میں آپ سب کو اپنے آپ سے کروڑ درجہ بہتر اور اچھا سمجھتا ہوں. پاسپورٹ بنوایا میں اپنی ایک کہانی سنانے لگا ہوں، اپنی کہانی سنانے لگا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کتنے رحمت والے ہیں. کہانی یہ ہے، میں نے پاسپورٹ بنوایا، مدینے جانے کا بڑا شوق تھا اور پیسے تھے نہیں، پیسے موجود نہیں ہیں. گھر کی کوئی چیز بیچ دی، وہ بیچ کے پیسے بنائے. وہ چیز بھی بڑی ضروری تھی کہ وہ زندگی کے لیے ضروری تھی، بہرحال چیز بیچ دی. حضور کی بارگاہ میں جانا زیادہ ضروری تھا، تو سارا کچھ ہو گیا، ٹکٹ ہو گیا، ہوٹل بک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. صدر شہر میں ایک مجذوب فقیر ہوا کرتے تھے، میرا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا. میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بابا جی فلاں تاریخ کو مدینہ شریف جا رہا ہوں، دعا فرمائے کہ حضور کو دیکھے بغیر واپس نہ آؤں. اگر وہاں دید نہ ہو تو موت آ جائے، وگرنہ دیکھے بغیر وہاں سے واپس نہ آؤں. بغیر دیکھے، وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ آنکھیں ہی کیا ہے جس نے حضور کا جلوہ نہیں دیکھا. تو وہاں حضور کی زیارت کر کے واپس آؤں، اس کے بغیر واپس نہ آؤں. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، میں بڑا ناپاک اور غلیظ اور بدکار آدمی ہوں، تو کم از کم اتنا ہو کہ جب میں وہاں باب السلام سے گزروں یا مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کروں یا جگہ جگہ پہ پھروں حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں بھی حضور کا قدم لگا ہوگا، پھر یہاں بھی لگا ہوگا، پھر حضور یہاں سے بھی گزرے ہوں گے، پھر حضور ادھر بھی بیٹھے ہوں گے، تو بس حضور اس لمحے میری جانب دیکھ لیں. مجھے اگر دکھائی نہیں دیتے تو کم از کم مجھے دیکھ لیں، کم از کم یہ دعا کر دیں. تو بابا جی نے آگے سے کہا قاری جی گولڑے جاننے قابل نہیں ہوتے، مدینے نہ ٹکٹ کرا لیا نے. مدینے جانے کے آپ ٹکٹ کروا بیٹھے ہیں، گولڑے جانے کے تم قابل نہیں ہو. یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اسی وقت خاموش ہو کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، اور میں پریشان ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا ہے، میں نے تو وہ چیز بھی بیچ دی ہے، سارا بندوبست ہو گیا، اب میں کدھر جاؤں. پرسوں ترسوں کی ٹکٹ ہے اور مدینے جانا بھی ہے، اور یہاں تو بابا جی نے مجھے روک دیا ہے کہ تم نے جانا ہی نہیں، تم تو گولڑے میں جانے کے قابل نہیں. ابھی میں نے سر جھکایا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اگر میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں رہوں اور کوئی بھی گناہ نہ کروں، کوئی بھی خطا نہ کروں، کوئی بھی بدکاری نہ کروں، کسی قسم کی کوئی لغزش اور خطا مجھ سے سرزد نہ ہو، بابا جی میں تو پھر بھی مدینے جانے قابل نہیں. میں کہاں مدینے جانے کی قابل ہو سکتا ہوں؟ میں تو ہو ہی نہیں سکتا مدینے جانے کی قابل. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نہ گولڑے جانے کے قابل ہوں، نہ علی اجویری کے پاس جانے کے قابل ہوں، نہ بری امام کے پاس جانے کے قابل ہوں، نہ شہباز قلندر کے پاس جانے کے قابل ہوں، نہ فضل شاہ کلیامی کے پاس جانے کے قابل ہوں. میں تو کسی کے قابل نہیں. بات بالکل اندر ہی اندر میں باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں وہ کہہ لے بابا جی کہتے ہیں قاری جی چلے جاؤ، چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ، لیکن ایک کام یاد رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے، چپ چاپ قدم رکھنا، سانسوں کا یہاں چلنا بھی بے ادبی ہے. ادب ادب اور صرف ادب. ادب ملوز خاطر رکھنا، آواز کو بلند نہ کرنا. میں بڑا خوش ہوا، لیکن دل میں وہ بات پھنس گئی کہ میں گولڑے کے قابل نہیں، میں کمینہ، میں مدینے کے کہاں قابل، میں بدکار، میں مدینے کے کہاں قابل، میں خطاکار، میں مدینے کے کہاں قابل. یہ دل ہی دل میں سوچتا رہا، 2-3 دن لگاتار سوچتا رہا. پہلے مکہ شریف گئے، عمرہ کیا، کوئی پتہ نہیں عمرہ کیا کہ نہیں، واللہ عالم جو بھی معاملات تھے میرے دل میں وہی باتیں تھیں. نہ تسلی ہوئی دل کو، نہ تشفی ہوئی دل کو، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ یقین کریں جب مسجد نبوی اللہ وہ وقت دوبارہ لائے،
اللہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی باداب حاضری نصیب فرمائے۔ میں مسجد نبوی کے دروازے سے انٹر ہو رہا تھا اور گنبد خضرا کو دیکھا، بس دیکھنے کی دیر تھی، ایسے لگا کہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تسلی ہونے لگی ہے، نہیں خیر ہے، او تو بڑا گنہگار ہے، قابل نہیں ہے، نہیں خیر ہے، بس دل خود بخود تسلی میں آنے لگا۔ اب جیسے میں باب السلام میں آیا نا، جہاں سے حضور کی بارگاہ میں جانا ہوتا، باب السلام سے انٹر ہوا، اب میری شرمندگی بڑھ گئی، ندامت بڑھ گئی، وہ گناہ، وہ ساری کی ساری برائیاں وہ میرے دماغ میں گھومنے لگیں، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، ایسے بھی کیا ہے، ویسے بھی کیا ہے، ایسے بھی ہوا ہے، ویسے بھی ہوا، وہ سارے کا سارا نقص، عیب، گناہ، خطائیں، برائیاں وہ دماغ میں آنے لگی، ایسے جیسے کوئی برائیاں اتار رہا ہو، ایسے جیسے کسی نے اپنی ساری یادداشت دوبارہ چلا دی ہو، ایسے جیسے برائیوں کی سی ڈی کسی نے کیمرے میں چلا دی ہو، ٹی وی پہ چلا دی ہو۔ جیسے باب السلام سے آگے جا رہا تھا، اچانک ہی میری نظر جنت البقیع کے دروازے پہ پڑی۔ جنت البقیع کے دروازے پہ جیسے پڑی تو وہاں پہ حضور کی حدیث لکھی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے وڈیرے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے جو گنہگار ہیں، وڈیرے گنہگار بدکار، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا مجرم ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں تھا، مولا میرے گناہ زمین کے ذروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ ہیں، اتنی تیری مخلوقات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیرے فرشتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے یہ ساری کی ساری مخلوق سے بڑھ کے میرے گناہ ہیں۔ وہ پیدائش، انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک مجھ جیسا بدکار اور خبیث بندہ پیدا نہیں ہوگا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا کہ گناہ ہو گئے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے، بس سینے میں تسلی نازل ہو گئی، اطمینان نازل ہو گیا، سکون نازل ہو گیا کہ میں اب جس کے حصار میں آ گیا ہوں اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ ریاض الجنہ کے گیٹ سے آگے گئے، ویسے جرت تو نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کی جرت کو سلام ہے جو وہاں پہ موبائل پکڑتے ہیں، جرت کو سلام ہے ان کے۔ مجھے تو بہرحال جرت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھی اٹھا سکوں اور حضور کی طرف دیکھ سکوں۔ بہرحال اچانک چونکہ پہلی بار تھا تو میں نے حضور کی جالیوں کو دیکھا، تو حضور کی جالیوں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الوعد الامین، محمد وہ اللہ کے رسول ہیں جو وعدہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ پورا فرماتے ہیں۔ اب جب میں سلام عرض کر کے ابو بکر پاک کو، حضور پاک کو، عمر پاک کو باب السلام سے باہر نکلا، میں پلٹ کے واپس آیا، پھر حضور کی جالیوں سے گزرا، پھر پلٹ کے واپس آیا، جیسے کعبے کے ساتھ چکر لگاتے میں نے 7 بار حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہونتے خیر ہی ہے، وہ کتنا کرما والا بندہ ہے، میں ہوں تو گنہگار، ہوں تو بدکار، لیکن مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں۔ جو امت کے وڈیرے گنہگاروں کے لیے اتنا مہربان ہے، وہ آپ بتائیں امت کے چھوٹے گنہگاروں کے لیے کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ میری درخواست ہے آپ سے، ہم حضور کی طرف چل پڑتے ہیں، اب کوشش نہ کر لیں جی یار چلو یار حضور کی طرف چلو، حضور کے دیدار کے لیے تڑپا کرو، حضور کی زیارت کے لیے، حضور کی قدم بوسی کے لیے، حضور کی دست بوسی کے لیے جب کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو صرف ایک دعا بھی کبھی کبھی مانگا کرو، یا اللہ مینوں ککھ نہیں چاہینا۔ رزق تو کافروں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، قادیانیوں کو بھی دیتا ہے، جو تجھے نہیں مانتے، تیرے محبوب کو نہیں مانتے، محلات تو ان کے بھی ہیں، جائیدادیں تو ان کی بھی ہیں۔ مولا کبھی وہ وقت لا کہ ہماری گنہگار آنکھیں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھیں، واللیل کی زلفیں دیکھیں،
علم نشرح کا سینہ دیکھیں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کی دستبوسی کریں۔ کبھی وہ وقت بھی لا کہ ہماری آنکھیں گنبد خضرا کو دیکھیں، گنبد خضرا کے مکین کو دیکھیں، ہم جاگتی آنکھوں سے بھی حضور کو دیکھیں، ہم خواب کے اندر بھی زہرا کے بابا کی زیارت کریں۔ کبھی کبھی یہ دعا مانگا کریں، اللہ مجھے، آپ سب کو، ہماری اولادوں کو، ہم سب سے تعلق رکھنے والوں کو، تعلق رکھنے والیوں کو، کل اہل اسلام کو، یہاں موجود سارے احباب کو بار بار امام الانبیاء کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔